السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندھیرے چراغ بائے سلوہ جبار پارٹ 12۔ میں سمجھتی تھی لالی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوگی۔ ایان کے جانے کے بعد اس نے مایوسی سے کہا، تم سے زیادہ؟ مطلب تم سمجھدار ہو؟ دلاور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سیدھے ہو جائے خان صاحب، میں اپنی بہن کے سامنے آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ ایان بھائی نے آپ کو بتایا ان کی لڑائی کے بارے میں؟ اس کے پوچھنے پہ دلاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میری بات سنیں، آپ ذرا فلسفہ زیادہ اچھا دے دیتے ہیں تو لالی کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اوکے؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ لو جی، کھانے پکانے اور جھاڑو لگانے کے بعد اب گھر بسانے کے مشورے بھی میں ہی دوں؟ یا اللہ، اب تو اپنا آپ سبا پھپھو جیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جھرجھری لے کر کہتا اپنا مستقبل سوچنے لگا۔ وہ نماز کا وضو کر کے آیا اور جائے نماز بچھا کر تذبذب کی کیفیت میں کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر آخر گہرا سانس لے کر نماز کی نیت کی۔ وہ پڑھتے وقت بیچ بیچ میں ٹھہر جاتا اور گہرے گہرے سانس لینے لگتا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ آج اتنے وقت بعد خدا کے سامنے حاضر ہو کر اسے لگا ہلکا پھلکا تو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود سے ہی نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے تو نمازیں پڑھنا کب سے چھوڑ دی تھی، کب سے اپنے دین اور اپنے اصل سے دور ہو گیا تھا۔ آج اتنے وقت بعد وہ خدا کی طرف لوٹا بھی تھا تو تب جب خود پہ مشکل آئی تھی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو گئے تھے، تب یہ دروازہ کھلا نظر آیا تھا۔ اس نے نماز مکمل کی اور سجدے میں گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر روتا رہا۔ وہ سجدے سے تب اٹھا جب دور سے عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ کافی دیر جائے نماز پر ہاتھ پھیرتے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے کانپتے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ وہ ہاتھ اٹھائے یوں ہی بیٹھا رہا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کچھ مانگ سکے، پھر بغیر کچھ مانگے جائے نماز لپیٹ کر اٹھ گیا۔ گل اور لالی نے رات کا کھانا گل کے کمرے میں ہی کھایا تھا اور اب چائے پینے کی غرض سے نیچے آئے تھے جہاں دلاور پہلے سے موجود تھا۔ ہائے دلاور، آپ نے ابھی تک چائے نہیں بنائی؟ گل کمر پہ ہاتھ رکھے صدمے کی کیفیت میں بولی۔ رات کا کھانا اور چائے دلاور کے ذمے تھی، کیونکہ پرانی ملازمہ کام چھوڑ کے جا چکی تھی اور نئی ملازمہ کے آنے تک انہیں خود ہی سب کام کرنے تھے۔ آج دلاور کو ملازمہ کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دلاور نے گلا کھنکار کر گھور کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کہیں تو عزت رہنے دیا کرو۔ لالی، تمہیں پتا ہے دلاور بہت اچھے کک ہے۔ وہ دونوں دلاور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گئی، جبکہ دلاور اس کی بات پہ دانت کچکچانے لگا۔ یہ لڑکی اسے بخش دے، یہ تو ناممکن ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، لالی ہلکا سا مسکرائی۔ دلاور بھی اسے ایک نظر دیکھ کر رسماً سا مسکرایا اور پھر نظر جھکا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی عادت تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، آج میں ہی چائے بنا لیتی ہوں۔ دلاور کی خاموشی کو انکار سمجھتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن جاتے ہوئے اسے اشارہ کرنا نہ بھولی کہ اپنا فلسفہ شروع کر دو۔ تو کیسی ہے آپ؟ وہ اپنی قمیض کے دامن کی سلائیوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ بدقسمت ہوں، بہت۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ دلاور نے چونک کے اسے دیکھا، لیکن پھر دوبارہ نظر جھکا لیا۔ آپ کو ضرور شاہمیر سے بہت شکوے ہوں گے، وہ آہستگی سے بولا۔ آپ کو نہیں ہے کیا؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ میری چھوڑے، میرے شکوے تو ذرا اور نوعیت کے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے شاہمیر ایک بہترین شوہر ہے۔ وہ اس کی بات پہ تلخی سے ہنس دی۔ بہترین شوہر ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بدترین انسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی افسوس ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ صرف اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ دلاور نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اسے ہمیشہ غلط سمجھا گیا ہے گلالی، بلکہ اسے تو کبھی سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس نے تو بس ہمیشہ سے دوسروں کی غلطیوں کے خامیازے بھگتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کی، کبھی حویلی والوں کی، تو کبھی پاشا کی۔ اس کے اپنے اس سے الگ ہوئے ہیں گلالی، وہ ایسا انسان نہیں تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے نرمی سے اسے سمجھانے لگا، بالکل ایک مخلص دوست کی طرح، ایک خیر خواہ کی طرح۔ میں نے بھی اپنوں کو کھویا ہے، میں تو ایسی نہیں ہوئی، وہ سر جھٹک کر بولی۔ اس نے صرف اپنوں کو کھویا نہیں ہے گلالی، اس نے اپنوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ کاش اس نے ان کے بدلنے سے پہلے ہی انہیں کھو دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ بہت برے ہیں، گنہگار ہیں۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ جس کے گناہ سامنے آ جائے وہ گنہگار، اور جس کے پیچھے چھپے رہے وہ نیک پرہیزگار۔ لالی نے اسے دیکھا جو اس کی ایک ایک بات پر تحمل سے جواب دے رہا تھا، اور وہ جواب لینے ہی تو آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف ایک شخص تھا جو اس وقت اس کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ تھا دلاور۔ اور ویسے بھی اچھے لوگوں سے محبت کرنا تو
कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। बात तो तब है ना जब आप किसी गुनहगार से मोहब्बत करके दिखाए, किसी ऐसे से जिसे कोई और कबूल ना करे, और मोहब्बत भी वो जो उसे अच्छा बना दे, दुनिया के लिए काबिल कबूल बना दे। उसने मजीद इजाफा किया, उन्होंने हर बात में मुझसे झूठ बोला, उन्होंने तो मुझे अपनी आंखों का असल रंग तक नहीं बताया। वो उसके मासूम से शिकवे पे बेइख्तियार हंस दिया। गुल सही कहती है, आप दोनों बिल्कुल एक जितनी ही समझदार है। क्या मतलब? वो उलझकर बोली। मतलब ये कि गुलालई के ऐसे लोगों के लिए अपनी शनाख्त छुपाना नागजीर होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फौरन ही पहचाने जाएंगे और फिर उन पर हमला हो सकता है। शाहमीर की आंखें तो वैसे ही इतनी मुनफरिद है और हसीन भी है। आखिरी बार शरारत से की, लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं थी, शर्मिंदा भी नहीं है। लेकिन एक और कमज़ोर दलील मौजूद थी। असल में दलील इतनी कमज़ोर नहीं थी जितनी कमज़ोर वो खुद पड़ रही थी। क्या आपने उससे माफ़ी मांगी? जी। तो फिर? और शर्मिंदगी किसे कहते हैं? गुलाले, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल काम होता है। माफ़ी मांगने के लिए अना को मारना पड़ता है और माफ़ करने के लिए दिल को। वो उसकी बात पे सोच में पड़ गई। और आपको तो यहाँ दिल को मारना भी नहीं पड़ेगा, दिल तो पहले से माना हुआ है। तो फिर मसला क्या है? लाली ने हैरत से उसे देखा। वो कैसे उसके दिल का हाल जान गया था। कितना अजीब था वो शख्स, इतना अच्छा, इतना पुरखुलूस कि उसके आगे अपना आप छोटा लगने लग जाता था। उन्होंने उन्होंने वो कहते हुए झिझक रही थी कि शाहमीर ने उससे निकाह पैसों के बदले किया था। आपके वालिद को पैसे दिए? लाली ने एक झटके से उसे देखा। वो ये बात भी जानता था। आपको कैसे पता? जाहिर है गुलाले, अचानक आपके घर पैसों की इतनी रेल पेल, घर के बाहर हम वक्त दो गार्ड से भरी गाड़ियाँ, समंदर खान का घर वालों के साथ हुस्न सलूक, ये सब शाहमीर की मरहून मिन्नत है। और आप जानती है कि शाहमीर की ही वजह से आपके वालिद अब घर में टाइम देने लगे हैं और काफ़ी हद तक सीधे रास्ते पर भी आ चुके हैं। लाली को हैरत का शदीद झटका लगा। वो कैसे? मतलब बाबा जी, आखिरी बार जब उन्होंने सकीना आंटी पे हाथ उठाया था तो शाहमीर के गार्ड्स ने उन्हें बहुत ही प्यार से समझा दिया था। दिलावर हंसी दांतों में दबाकर बोला। उनके प्यार से समझाने का मतलब लाली भी समझ गई थी। आपके वालिद के घर के हालात ऐसे थे कि शाहमीर ने थोड़ी मदद कर दी। उसे गलत रंग में मत लेना, उसे गलत रंग में मत ले। वो कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर आखिर में बोली, मैं चाहती हूँ वो ये काम छोड़ दे। उसने आखिरी मसला बयान किया। छोड़ देगा? उसने पूरे यकीन से कहा। आपको कैसे पता? गुलाले, वो मेरा भाई है, मेरा खून है। मैं जानता हूँ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मैं कसम खा सकता हूँ। मेरी बात पे एतबार कर ले, वो ये सब छोड़ देगा, बस उसे थोड़ा वक्त तो दे। शाहमीर शाहमीर से बेहतरीन इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उसने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। वो अपने भाई की खुशियां उसे वापस लौटाना चाहता था, जो शायद उसके ही घर वालों की वजह से कहीं खो गई थी। वो उन गलतियों का अजाला करना चाहता था। मैं यहाँ 2-3 दिन रह सकती हूँ, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अब वो लड़के लड़के आई थी तो कुछ दिन तो अपना भरम रखना चाहती थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये आपकी बहन का घर और आपका मायका है, जब तक चाहे रहे, उसने नरमी से कहा। फिर दोनों के दरमियान तवील खामोशी छा गई। दिलावर वो पुरसोच नजरें उस पर टिकाए बोली। जी। वो पूछना चाहती थी कि क्या उस दिन फोन पे आप ही थे? क्या वो आपका ही रूप था? और अगर था तो फिर उस दिन उन दोनों में से कौन सा रूप असल था, या ये या वो? पता नहीं क्यों, पर उसे यकीन था कि वो शख्स दिलावर नहीं था जिसने उस दिन उसकी ज़ात को, उसकी खुद एतमादी और शख्सियत को कुर्सी कुर्सी कर डाला था। वो दिलावर हो ही नहीं सकता था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर यूं ही बेवजह मुस्कुराती। कुछ नहीं, उसने गोया बात ही तमाम कर दी। पुरानी बातें माजी में ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही अच्छी लगती है। वो बार बार दोहराने के लिए होती ही नहीं है। चाय गरम, चाय गरम। उसी वक्त गुल किचन से चाय का ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में आई। यार, ये किचन के काम कितने मुश्किल होते हैं। वो धड़ाम से दिलावर के साथ सोफे पे बैठ गई। लाली और दिलावर मुस्कुरा दिए। चेहरे पे रोशनी पड़ने से उसकी आंख खुली। उसने कसमसा कर करवट ली और आंखें खोली तो सामने बैठे शख्स को देख कर उसे लगा जैसे वो ख्वाब ही देख रही हो। शाहमीर सामने ही सोफे पे बैठा उसके चेहरे पे नजर जमाए मुबहिम सा मुस्कुरा रहा था। वो कुछ देर मंदी मंदी आंखों से उसे देखती रही, फिर हवास बेदार होने पर एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं, वो वाकई उसके सामने बैठा है। वो एक झटके से उठ बैठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" उसने कुछ सख्ती से पूछा। "जहाँ आप वहाँ मैं।" वो हल्का सा मुस्कुराया। "शाहमी, चले जाए यहाँ से। आप क्यों हर वक्त साय की तरह मेरे साथ रहते हैं?" वो चिढ़कर बोली। "साया नहीं लाली, साया तो गुम हो जाता है। क्या पता आप भी गुम हो जाए।" वो तंज़ी अंदाज में बोलकर उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई।
मैं एक बार गुम हो चुका हूँ गुलाले, दोबारा नहीं होने वाला। वो कुछ सोच कर बोला। नाराजगी कुछ कम हुई। वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और शीशे में उसका अक्स देखने लगा, जो मुकम्मल तौर पर उसे नजरअंदाज की अपने बाल बनाने में मगन थी। क्या मैं अपनी बहन के घर भी सुकून से नहीं रह सकती? क्या मैं अपने भाई के घर भी सुकून से नहीं रह सकता? वो भी उसी के अंदाज में बोला। आपसे बात करना ही बेकार है। वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। एक बात बताओ, वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं ज़्यादातर उन्हें अपनी ज़िंदगी कहते हैं। उनके मुताबिक उनकी जीने की वजह उनका महबूब होता है, लेकिन मुझे लगता है गुलाले कि आप मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत है। जितना आप मुझे बदलती जा रही हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे काम करवा रही हैं, मुझे लगता है कि मेरे जीने की नहीं, मेरे मरने की वजह बनेंगी आप। वो हल्का सा हंसा। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि मुझे ये मौत दिलो जान से कबूल है। लाली ने एक नज़र उसे देखा, जो शायद उसके कुछ बोलने का मुंतजिर था। मुझे एक वजह बताए कि आप पर फिर से एतबार करूँ, आपको माफ़ कर दूँ और आपके साथ जाऊँ। वो उसकी तरफ रुख करके उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सोचने दे। वो पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। मोहब्बत? उसने एक आइब्रो उचकाकर उसे देखा। अब मैं आपको एक वजह बताऊं, ये सब काम छोड़ने की, मेरी बात मानने की और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आबाद हो जाने की। वो भी उसी के अंदाज में मुस्कुराई। शाहमीर ने सवालिया नजर से उसे देखा। शायद वो वजह पहले से जानता था। मोहब्बत, उसने आहिस्तगी से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। शाहमीर माथे पे आए बाल झटक कर उसके पीछे आया। वो चलते हुए लॉन की तरफ खिलते दरवाजे तक पहुंची और चौखट पर ही टेक लगाकर खड़ी हो गई। शाहमीर भी उसके साथ आकर खड़ा हुआ और उसी के अंदाज में दूसरी साइड पे टेक लगाकर उसे देखने लगा। जिस सुरमई आसमान पे गरजते बादलों को मोहब्बत से देख रही थी। शायद बारिश होने वाली थी। ये फजर के बाद का वक्त था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। सरसब्ज और बुलंद वो बाला पहाड़ पूरी शान शौकत से खड़े थे, लेकिन उनकी चोटियां बादलों में गुम हो गई थी। गहरे सुरमई आसमान पे हल्के सुरमई बादलों के टुकड़े इधर से उधर तीरते जब आपस में टकराते तो बिजली की सड़क सुनाई देती। परिंदों की चहचहाट में घुली दूर कहीं से आती बांसुरी की मध्यम सुरीली आवाज, जो उसने बहुत पहले शान गुला में ही सुनी थी। उसने अपने सामने खड़ी परी चेहरा लड़की को देखा, जो शायद उसी की तरह उस मंजर की दिलकशी में जकड़ी हुई थी। शाहमीर को ये पल उसकी जिंदगी के हसीन तरीन पल लगे। काश वक्त रुक सकता, काश ये लम्हे सारी जिंदगी के लिए ठहर जाते। उसने एक बार फिर नजर भर के उस मंजर को देखा। शायद उसे अपने जहन में नक्श करना चाहता था, ऐसी यादें अपने पास रखना चाहता था जिन्हें तन्हाई के लम्हों में खुद से ही चुरा सके। अचानक बादलों की जोरदार गरज के बाद बारिश के चंद कतरे लॉन की घास पर पड़े तो लाली के साथ साथ शाहमीर भी जैसे किसी ट्रांस से बाहर आया। देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया। शाहमीर पलट कर जाने लगा जब लाली की आवाज़ पे रुक गया। शाहमीर साहब, आज जरा बारिश में भीग के देखे। इसकी मासूम सी ख्वाहिश पे शाहमीर ने जोर से आंखें भीज के खोली। ये एक ही तो काम था जिसमें वो उसका साथ नहीं दे सकता था। उसने पलटकर बेबसी से उसे देखा। आप जानती है गुलाले के, वो कहते कहते रुक गया, कि आपको पानी से डर लगता है। वो आंखें घुमाकर बोली, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती। वो बालों में हाथ फेर कर कुछ शर्मिंदा सा बोला, आपका ये डर आज मैं ख़त्म कराऊंगी। वो एक अज़म के साथ बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो उसका हाथ पकड़े खींचते हुए उसे लॉन में ले आई। वो भी उसके पीछे खींचता चला गया। लॉन के बीचों बीच खड़े होकर गुलालई ने उसका हाथ छोड़ना चाहा तो शाहमीर ने मजबूती से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। गुलालई, मैं जा रहा हूँ। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। कुछ नहीं होता शाहमीर, इधर देखे मेरी तरफ। उसके कहने पे शाहमीर ने आंखें खोलकर उसे देखा। बारिश से गीली लटें उसके चेहरे पे चिपकी हुई थी और नारंगी रंग के सूट में वो खुला हुआ फूल लग रही थी। शाहमीर अपना डर खौफ भुलाए इसे देखने में मगन हो गया, जो नर्म मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। बदलते मौसम की सर्द बारिश भी उसे भली मालूम हो रही थी। बारिश, बादल, तुम और मैं, खुशबू मौसम, तुम और मैं, काले बादल, रिमझिम बारिश, नीला आंचल, तुम और मैं, बहती नदियाँ, गिरता पानी, आंखें आंसू, तुम और मैं, पास किसी दरिया के कोई भीगा झोपड़, तुम और मैं, दूर कहीं कोयल की कूकू, गहरा जंगल, तुम और मैं, बरखा रिमझिम गीत सुनाए, झिरमिट डाले, तुम और मैं, कांधा तेरा और सर मेरा, पागल सी चुप, तुम और मैं। वो किसी और ही जहां में पहुंचा महवे से उसे देखे जा रहा था जब लाली ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। बस इतनी सी बात थी और आप खामखा डर रहे थे। वो अपने कारनामे पे खुश होते हुए बोली,
شاہمیر اس کی بات پہ ہنس دیا۔ اس وقت وہ خود پر کسی طرح جبر کیے کھڑا تھا، یہ وہی جانتا تھا، پر گلالئی خوش تھی اور وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلے اندر چلے۔ اس سے مزید کھڑے ہونا دوبھر تھا۔ لالی اس کی پھیکی سی مصنوعی مسکراہٹ کو فوراً بھاپ گئی اور اوپر سے اس کی لال ہوتی آنکھیں اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی، تو وہ بھی شکر کا سانس لیتا اس کے پیچھے آیا۔ لالی وہ چینج کرنے کی غرض سے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ابھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی جب شامیر کے پکارنے پر پلٹی۔ جی آپ بہت اچھی ہے۔ وہ ماتھے پہ چپکے گیلے بال کو کوف سے پیچھے کرتا اسی انداز میں بولا جیسے وہ ہمیشہ بولا کرتی تھی۔ وہ اس کی بات پہ مسکراتی۔ آپ بھی۔ اس کی بات پہ شامیر کی آنکھوں کی چمک ایک دم لوٹ آئی جو کچھ دنوں سے مان پڑ گئی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کا، وہ سر جھکا کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں شکریہ نہیں کہوں گی، وہ بے نیازی سے کہتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ شامیر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے لیونگ روم میں آیا جہاں دلاور پہلے سے بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، شاہمیر بھی جواباً مسکرایا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک، تم؟ شاہمیر کو عجیب سا لگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ میں بھی ٹھیک۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کوئی انہیں دیکھتا تو جان ہی نہ پاتا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ بھائی تھے، سوتیلے ہی سہی پر تھے تو بھائی۔ شکریہ، شاہمیر کی آواز نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ کس لیے؟ وہ کچھ حیران تھا۔ گلالئی کو سمجھانے اور مجھے سمجھنے کے لیے، وہ نرم مسکراہٹ لیے بولا اور آ کر اس کے گلے لگ گیا۔ دلاور کو شدید جھٹکا لگا، کہاں وہ اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور کہاں اب اتنا خلوص اور پیار۔ وہ غش کھانے والا تو وہ تب ہوا جب اسے اپنے کندھے پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو شاہمیر اس کے کندھے سے لگا رو رہا تھا۔ شاہمیر کیا ہو گیا؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولا۔ مجھے معاف کر دو دلاور، ہر چیز کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے جو شاید مجھے کرنی چاہیے تھی، ہر اس بات کے لیے جس سے میں نے تمہارا اور جانے کس کس کا دل دکھایا۔ میں خود سے نظر نہیں ملا پا رہا دلاور، میں مر رہا ہوں اندر سے، وہ روتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا ہوا بولا۔ دلاور کو لگا کہ وہ خود بھی رو دے گا، اسے شدید دکھ ہوا شاہمیر کی اس حالت پہ۔ بس بس شاہمیر، کچھ نہیں ہوا، وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولا۔ میں غلط تھا، میں بہت برا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ معافی کی کوئی ضرورت نہیں شاہمیر، تم میرے بھائی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی اور لہجہ گلوگیر تھا۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ میری بات سنو شاہمیر، تم میرے بھائی ہو اور تم بہت بہادر ہو، ایسے مت کرو ورنہ میں بھی رو دوں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ شاہمیر ہلکا سا ہنس دیا اور آنسو صاف کیے۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اب وہ بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ تم میرے بھائی ہو، وہ ایسے بولا جیسے اپنی پچھلی باتوں کا ازالہ کر رہا ہو۔ جب اس نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، دلاور اس کی کیفیت سمجھتا ہنس دیا۔ اور جیسی حرکتیں تم کر رہے ہو مجھے لگ رہا ہے تم میری بہن ہو، وہ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں بس میں جذباتی ہوں تھوڑا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر شرمندگی سے بولا۔ اس وقت وہ جذباتی پن میں رو لیا اور اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ حد ہے شاہمیر، تف ہے تم پر، اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ اسی وقت کمرے میں گلالئی اور گل دوپہری داخل ہوئی۔ السلام علیکم شاہمیر بھائی، گل چھلانگ مار کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستگی سے جواب دیا کہ دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہائے شاہمیر بھائی، مجھے آپ سے ملنے کا اتنا شوق تھا، مطلب بہت ہی شوق تھا، وہ چہک کر بولی۔ لالی اور دلاور اس کے بچپنے پہ مسکرا دیے۔ اچھا، مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، شاہمیر نرمی سے مسکرایا۔ واقعی؟ وہ ایسے خوش ہوئی جیسے اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ہاں ہاں بالکل، گلالئی آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتی ہے۔ نہیں جی، اب تو یہ صرف آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہے، وہ شرارت سے اسے دیکھ کر بولی تو لالی نے اسے گھورا۔ دلاور آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ جی ہاں بہت کرتے ہیں، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو دلاور نے صدمے سے اسے دیکھا۔ کیا تنگ کیا؟ اور وہ بھی میں؟ کیا تنگ اور وہ بھی میں؟ ہاں تنگ اور وہ بھی آپ، وہ بال جھٹک کر بے نیازی سے بولی۔ میں نے کب کیا تنگ؟ کل آپ نے مجھ سے شام کی چائے بنوائی جبکہ رات کا کھانا اور شام کی چائے آپ کے ذمے ہے۔ اس کی بات پہ دلاور نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا جس کی زبان کو کسی کے بھی سامنے بریک نہیں لگتی تھی۔ شاہمیر اس کی حالت پہ قہقہا لگا کے ہنس دیا۔ دلاور، اگر تم نے میری بہن کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی تم سے بنواؤں گا، شاہمیر مصنوعی غصے سے بولا۔ دلاور منہ بنا کے رہ گیا۔ ہاں بھائی، یہی سب کی بہن ہے، میں تو کچے کے ڈبے سے اٹھایا گیا ہوں، دلاور بڑبڑایا۔
तुम चाहो तो मेरी बहन बन सकते हो। पीछे से आते अहयान की आवाज़ पे सब ठिठके। तुम? शाहमीर हैरत से बोला। हाँ भाई, आपकी बहन ने जिद लगाई हुई थी कि सब वहाँ है तो हम यहाँ क्यों है। वो पीछे से आती नाज़नीन पे सारा मद्दुआ डालते हुए बोला, जबकि सच तो ये था कि इन दोनों का ही दिल अकेले लाहौर में नहीं लग रहा था। हाँ, अब मेरी बहन पे सारा मलबा डाल दो, दिलावर नाज़नीन से मिलते हुए बोला। और भाई क्या चल रहा है लव बर्ड्स? वो शाहमीर और लाली को देख के बोली। शाहमीर ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। इसका कुछ नहीं हो सकता था। और छोटी गुड़िया? वो गुल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो घर में इतनी सारी रौनक देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं ठीक। उसके बाद बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया और पूरे घर में उनकी जिंदगी से भरपूर कह कहे और बातें गूंजने लगी। हवेली का मेन गेट खुला और ब्लैक कलर की जीप पथरीली रविश पे दौड़ती हुई हवेली के दरवाजे के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और खद्दर की ब्लैक कलर की शलवार कमीज पे ब्लैक ही शॉल कंधों पे डाले दिलावर बाहर निकला। वो हॉल कमरे की तरफ जाने की बजाय बैठक की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाजी अली शेर और असफंदियार खान पहले से उसके मुंतजिर थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया, जिसका सब ने सर के इशारे से जवाब दिया, जबकि अली शेर ने बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा, शुक्र है तुम लौट आए। खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी, जबकि बड़े खान भी पहली बार मुस्कुरा रहे थे। वो भी अब उस तन्हाई में अपने बच्चों से दूर रह रहकर तंग आ चुके थे। लौटा नहीं हूँ बाबा, बात करने आया हूँ, वो संजीदगी से बोला। अली शेर उसकी बात पे ठिठके। क्या बात करनी है दिलावर? असफंदियार खान ने पूछा। बाबा, दाजी, मैं ऐसे वापस नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली में वापस आऊँ तो आपको मेरे साथ साथ मेरी बीवी को, शाहमीर और उसकी बीवी को, और नाज़रीन और उसके शौहर को, उन सबको भी कबूल करना होगा। उसने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, जिसे सुनकर अली शेर परेशान हुए, जबकि बड़े खान के माथे पे बल पड़ गए। तुम जानता भी है तुम क्या कह रहा है? उनकी गरजदार आवाज़ गूंजी। जानता हूँ दाजी, लेकिन आप खुद ही बताएं कि ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक हम अपनी अनाव का परचम लहराने के लिए रिश्तों को गंवाते रहेंगे, रस्म और रिवाज के पीछे अपनों को खोते रहेंगे? रिवायात के पासदारी अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक इससे दूसरों को नुकसान पहुंचना शुरू ना हो जाए। और दूसरों को क्या, यहाँ तो हर शख्स खुद ही अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने मखसूस अंदाज में तहमल से ठहर ठहर कर अपनी बात समझाने लगा। तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब जानबूझकर किया है? दिलावर, तुम सब ने हमेशा अपनी मर्जी कर, लेकिन फिर भी हमने कभी तुम लोगों को खुद से अलग नहीं किया। हवेली छोड़ के जाना तुम सबकी अपनी मर्जी थी। अमना ना हमने कभी नाज़नीन पे जोर जबरदस्ती की, ना शाहमीर को यहाँ से जाने का बोला। और तुम तो हमारा सबसे लाडला बच्चा है दिलावर, हम तुमको कब खुद से दूर करना चाहता है? आज पहली बार बड़े खान वजाहत दे रहे थे। जो भी था, वो ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे बदगुमान हो। दाजी, मैं जानता हूँ आप हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्लीज़ इस बात को समझे कि शाहमीर और नाज़नीन का भी इस हवेली पे इतना ही हक है जितना हम सबका है। उन्हें वापस बुला ले एक बार प्लीज़। वो उनके कदमों में बैठकर उम्मीद से बोला। वो जानता था कि बड़े खान मान जाएंगे, वो उसे इनकार कर ही नहीं सकते थे। वो जानता था कि वो वाहिद शख्स है जो उन्हें मना सकता है। प्लीज़ दाजी, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। दाजी, ये ठीक कह रहा है। इतने साल अपनी औलाद से दूर रहा हूँ मैं। प्लीज़ इजाज़त दे दे, अली शेर ने कहा। मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ दाजी, असफंदियार खान ने बोला। बड़े खान गहरा सांस लेकर खड़े हुए और कमर पे हाथ रखकर अंदर की तरफ जाने लगे। फिर एकदम ठहर गए। बुला लो उन सबको। उनका बस इतना कहना था। दिलावर और अली शेर खुशी से जाकर उनके गले लग गए। थैंक यू दाजी, मुझे पता था आप मान जाएंगे, वो उनका गाल चूम कर बोला, जब बड़े खान ने खौफ से उन दोनों को देखा और पीछे हटाया। ओए होए हटो, पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? उनके डांटने पे वो सब हंस दिए। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे अहयान और गुल दोपहरी की बातों पे लुत्फानंदोज हो रहे थे, जब दरवाज़ा खटखटाकर पहले दिलावर और उनके पीछे अली शेर अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर वो सभी उठ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने सलाम किया, जिसका सब ने खुशदिली से जवाब दिया, सिवाय शाहमीर के। गुल, लाली और अहयान, इनसे मिले, ये आपके ससुर है। उसके तारुफ करवाने पे सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि शाहमीर बिल्कुल खामोश और संजीदा खड़ा था।
سب سے پہلے گل دوپہری بھاگ کر آگے آئی۔ السلام علیکم بابا، میں گل دوپہری، آپ کے چھوٹے اور نالائق بیٹے کی بیوی۔ نالائق اس نے منہ میں بدبدا کر کہا تھا، لیکن پھر بھی سب سن چکے تھے۔ علی شیر اس کی بات پہ ہنس پڑے۔ وعلیکم السلام بیٹا، ویسے کافی سگڑ ہے ہمارا بیٹا، کبھی اس سے کھانا شانا بنوا کر دیکھنا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مذاق سے بولے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کے سگڑاپے سے ان کی بہو سمیت پورا گھر فیضیاب ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، گلالی سر پہ دوپٹہ جمائے آگے آئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اس کے ساتھ ہوئی گفتگو فوراً ان کے ذہن میں آئی، اسی لیے وہ کچھ سنجیدہ ہو گئے۔ دلاور راستے میں ہی انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ لالی کا شاہ میر کی بیوی ہونا ان کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ وہ سر میں آپ کا اکلوتا داماد احیان سیدھا ان کے گلے لگا۔ جی جی، آپ کو تو ہم جانتے ہیں، انہوں نے خوش دلی سے کہہ کر اس کا کندھا تھپکا اور ساتھ ہی کھڑی نازنین کے سر پہ بھی پیار سے ہاتھ رکھا۔ چلو ہم سب چل کر ذرا باہر ٹیبل وغیرہ لگاتے ہیں، آج موسم اچھا ہے تو لان میں کھانا کھائیں گے، کیا خیال ہے؟ دلاور علی شیر اور شاہ میر کو بات کرنے کا موقع دینے کے لیے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، گل کو بھی آئیڈیا پسند آیا۔ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے تو شاہ میر اور علی شیر پیچھے اکیلے رہ گئے، خاموش، الجھے ہوئے، دل میں الفاظوں کو ترتیب دیتے ہوئے۔ کیسے ہو؟ علی شیر نے پہل کی۔ ٹھیک ہوں، آہستگی سے بولا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہی رسمی جواب۔ شاہ میر بیٹا، جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اب وضاحت دینا بیکار ہے، نہ تم میرے حالات اور کیفیت سمجھ سکتے ہو اور نہ میں تمہاری۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ تم میری پہلی اولاد ہو، تمہارے آنے سے میری زندگی بدل گئی اور تمہارے جانے سے بھی۔ پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے، ہم دونوں کو اپنے حصے کی سزا مل چکی ہے اور شاید ہم دونوں ہی اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں۔ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بولنے لگے۔ شاہ میر دم سادھے انہیں سن رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ ان کی بات سن رہا تھا، انہیں بولنے کا موقع دے رہا تھا اور اسے وہ صحیح بھی لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کیونکہ اب وہ سمجھنا چاہتا تھا، اور پھر انسان سمجھتا بھی تو تب ہے جب سمجھنے کی نیت ہو۔ وہ ان کی بات ختم ہونے پہ خاموشی سے آ کر ان کے گلے لگ گیا۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط، بہت طاقتور سمجھتا تھا، آج باپ کا پرشفقت سایہ اس پا کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، بہت چھوٹا ہے۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا، سارے شکوے، تمام تر شکایتیں۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا باپ ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ "آئی ایم سوری بابا"۔ علی شیر کو لگا جیسے انہیں پوری کائنات مل گئی ہو۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ شرمندہ تھا، وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی اولادیں واپس مل گئی تھیں۔ وہ حصہ جو ان سے الگ ہو کر انہیں ادھورا کر گیا تھا، آج انہیں واپس مل گیا تھا۔ ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میرا بیٹا، میرا شیر، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے، جبکہ شاہ میر کو اس پل کوئی یاد آیا۔ پاشا، وہ اکثر اسے میرا شیر ہی کہا کرتا تھا۔ شاہ میر کے لبوں پہ سوگوار سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آ بھی جائے اب باہر۔ باہر سے نازنین کی آواز آئی۔ وہ خود بھی علی شیر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ دوسری طرف سر، وہ پاشا کا خاص ملازم سلطان بھاگتے ہوئے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی گھبراہٹ اور فق ہوتے رنگ کو دیکھ کر پرسکون انداز میں بولا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سارا سکون غارت ہو گیا۔ سر، وہ میڈم نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کی بات پہ پاشا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس تک پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ کے دہاڑا۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر وہ کہاں ہے وہ باہر کی طرف بھاگتے ہوئے بولا تو سلطان نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ وہ ادھر ادھر کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ بھولے تیزی سے بھاگتا ہوا پارکنگ تک پہنچا۔ گاڑی نکالو بشیر، جلدی۔ بشیر گاڑی نکالنے لگا، لیکن اسے لگا اگر اس نے ایک لمحہ بھی مزید دیر کی تو تاشے سے پہلے وہ خود مر جائے گا۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا خود ہی پارکنگ سے نکل کر روڈ پر بھاگنے لگا۔ روح فنا ہونا کسے کہتے ہیں اسے آج معلوم ہوا تھا، جان نکلنا کسے کہتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ ٹریفک کو چیرتا ہوا وحشت کے عالم میں بھاگے جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے، کون اسے روک رہا ہے اور کون سامنے سے آ رہا ہے۔ اس وقت اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ اسے تاشے تک پہنچنا ہے، اسے اس کی نہیں اپنی زندگی بچانی تھی، اس کو نہیں خود کو مرنے سے بچانا تھا۔ ہاسپٹل قریب ہی تھا، اس لیے وہ 5 منٹ میں ہی پہنچ گیا۔ وہ پسینے میں شرابور ریسپشن کی قریب کھڑے اپنے گارڈز کے پاس آیا اور روم نمبر 6 پوچھ کر لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کے ذریعے 4تھے فلور پر پہنچا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔
وہ بمشکل ہی اپنے حواس پہ قابو کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں تاشے بیڈ پہ دواؤں کے زیر اثر بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ساتھ ہی 2 ڈاکٹرز اور 1 نرس کھڑی تھی۔ تاشے، وہ آہستگی سے کہتا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے بیڈ کے پاس پہنچا اور ایک دم گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ ڈاکٹرز اور نرس خوفزدہ ہو کر ایسے ہی باہر نکل گئے۔ کیا کر لیا تاشے تم نے اپنے ساتھ؟ کیوں کر لیا؟ وہ اس کے بیڈ سے سر ٹکائے زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو مجنون یا دیوانے کا خطاب دے دیتا۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ آ جاؤ سلطان اندر داخل ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سانس بحال کر کے پوچھا۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ملازم بھی یہاں موجود تھے۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ سر، صبح ملازمہ میڈم کو ناشتہ دے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو وہ انہیں تنگ نہ کرے۔ کچھ دیر بعد اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو ملازمہ نے ان کے کمرے کا دروازہ بجا کے پوچھا، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ماسٹر کی سے دروازہ کھلوایا تو میڈم اندر بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے چھری سے اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ گارڈز اسی وقت انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن خون کی بوتل لگانی پڑی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن رات تک انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ سلطان نے تفصیل سے ساری بات بتائی، جسے وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پاشا نے تاشے کا پیلا زرد چہرہ جو بالکل مرجھا گئی تھی، چہرے پہ دنیا بھر کی تھکن تھی، جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو۔ پاشا کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ پری، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ پاشا کمزور ہو گیا ہے پری، پاشا تھک گیا ہے تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ سر رکھ کر کھوئے ہوئے انداز میں بولا، تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو نا؟ اٹھ جاؤ تاشے، اٹھ کر دیکھ لو، میں تمہیں آزاد کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور کوٹ کی جیب سے فون نکال کر کسی کو کال کی۔ دوسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو پاشا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر عجیب سے انداز میں بولا، تمہاری ماں مل گئی ہے میر جہاں، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ دوسری طرف کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ میر کو گاڑی کی چابی لیے باہر جاتا دیکھ کر لالی نے پوچھا۔ دلاور اور گل بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ بہت ضروری کام ہے گلالئی، واپس جانا ہوگا، میں جلد ہی آ جاؤں گا، آپ چاہیں تو حویلی چلی جائیے گا۔ شام کو ان لوگوں کا حویلی جانے کا پلان تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام سے اپنے کام سمیٹ کے آؤ۔ علی شیر مسکرا کے بولے تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتا لالی سے مل کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لالی اسے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسے وہ کچھ پریشان لگا تھا، کچھ الجھا ہوا، کچھ اداس۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی کلائی پہ بندھی پٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس قید سے، اس زندگی سے جو زندگی تو ہرگز نہیں تھی، کسی گناہ کی سزا تھی، کوئی آزمائش تھی یا اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ، پر جو بھی تھا وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر ہیڈ بورڈ سے سر ٹکا گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پہ بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے پوچھنے پہ بھی وہ خاموش ہی رہی۔ مت بولو، ہمیشہ کی طرح آج بھی مت بولو، میں ہی بولوں گا، صرف تم سن لو۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیڈ پر بیٹھا اور وہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا تاشے، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں جو شاید دنیا کا بے حس ترین آدمی ہوں، تمہیں ڈوبتے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں بھی زمین پہ کھڑا کھڑا ڈوب جاؤں گا۔ تمہاری خاطر شاہ میر کو ڈھونڈا، اسے اپنے ساتھ رکھا، اپنی طرح طاقتور بنایا اور پڑھایا لکھایا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تاشا اسے بے دلی اور بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، چلو محبت نہ کرو پر کم از کم مجھے دھتکارو تو مت۔ میں نے کبھی تمہیں شاہ میر یا نازنین سے نہیں ملنے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا تم مجھے چھوڑ دو گی۔ خیر اپنایا ہی کب تھا جو چھوڑتی، لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، وقت دینا چاہتا تھا کہ شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے، شاید تمہارا دل بدل جائے۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ آج وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا، سب کچھ ختم جو ہونے والا تھا۔ یہ شاید آخری گفتگو تھی جو تاشے سے کر رہا تھا۔ اس عرصے میں اگر تم زندگی سے بیزار ہوئی ہو تو میں بھی ہو گیا ہوں۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہوئی ہے تو مجھے بھی خود سے نفرت ہوئی ہے۔ تم نے کئی بار مرنے کا سوچا ہوگا، میں نے بھی سوچا ہے۔ تم نے اکیلے یہ اذیت برداشت نہیں کی تاشے، میں بھی تو تھا، میرا بھی تو نقصان ہوا۔ مجھے بتاؤ میرے پاس کیا بچا؟ وہ اپنے خالی ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے بولا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ تہی دامن رہ گیا تھا۔
لیکن میں جان چکا ہوں کہ یہ آرزو، یہ جستجو، یہ محبت بیکار ہے، بالکل بیکار۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کر سکتی ہو۔ تم تو شاید خود سے بھی محبت نہیں کرتی تاشے۔ میں غلط تھا، میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر پایا، میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ وہ سر جھکا کر شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ تاشے ابھی بھی کسی بے حس مورت کی طرح بیٹھی تھی، لیکن اگلی بات اس کے 14 طبق روشن کرنے والی تھی۔ آج شاہ میر تم سے ملنے آئے گا۔ تاشے نے جھٹکے سے اسے دیکھا، اسے لگا جیسے اس نے غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ وہ اس عرصے میں پہلی دفعہ بولی۔ شاہ میر تم سے ملنے بلکہ تمہیں لے جانے آئے گا۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اپنی خود ساختہ محبت سے، اس اذیت سے، اس قید سے۔ تاشے کو لگا جیسے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی ہو، اسے لگا جیسے اس میں جان پھونک دی گئی ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ افسردہ مسکراہٹ لیے بولا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ خوشی میں حیرت کے مارے اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر پائی تھی۔ شاہ میر آ رہا تھا اسے لے جانے، اس قید سے آزاد کرانے۔ پاشا اسے آزاد کرایا تھا 20 سال بعد، آخر اس نے اسے آزادی دے ہی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی، وہ اس کو اور خود کو اذیت دے دے کر تنگ آ گیا تھا۔ ان کی کہانی کا یہی انجام ہونا تھا، اس کی محبت نے یوں ہی رسوا ہونا تھا۔ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت میں نے کی ہے جانے جا، تم سے، تمہاری آرزو سے، جس کے ریشم سے، تمہاری سرمئی خوشبو سے۔ خوشبو نے گرہ باندھ رکھی ہے، یہ گرہ ہاتھ کی پوروں میں آ کر پھسلتی ہے مگر کھلتی نہیں۔ جانا طلسمی خاموشی ٹوٹے تو یہ گرہ بھی کھل جائے، جو آنکھیں ہجر کی مٹی میں مٹی ہو رہی ہے وہ بھی دھل جائے۔ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت میں نے کی ہے۔ تم نے تو بس خاموشی کی اوک میں رکھ کر کچھ اپنے لمس کے مصرعے میرے دل میں اتارے ہیں، لبِ نم ساز کے نم میں کئی نظمیں بھگو کر میرے شانوں پر بکھری ہے۔ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت میں نے کی ہے۔ تم نے تو بس اپنی آنکھوں دور تک اسرار میں ڈوبی ہوئی ایک شام جیسی سرد آنکھوں میں مجھے تحلیل کرنا تھا، سو میں بھی ایک بے وقت سے لمحے کی طرح تھا۔ اب تک تمہارے پاؤں کی مٹی سے لپٹا ہوں، نہ تم نے پاؤں کی مٹی کو جھٹکا ہے، نہ اس بے وقت بے مایا لمحے کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھا ہے۔ تمہاری خاموشی کی اوک میں میرے لیے کیا ہے؟ سبھی کچھ ہے مگر اقرار کے جھلمل نہیں ہے۔ سمندر موج زن ہے اور کوئی ساحل نہیں ہے۔ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت تم نے کب کی ہے؟ محبت میں نے کی ہے جانے جا تم سے، تمہارے رنگ سے، رنگوں کی دنیا سے، تمہاری خوبصورت انسلی سی گفتگو کے خاص جادو سے، تمہارے منفرد لہجے کی گہری دھند سے۔ اس دھند کے اندر ٹھٹھرتے جھوٹ سچ ہے، جھوٹ سچ اور مصلحت ہے، مصلحت کی سبز کائی سے کہ جس کائی کی گیلی سرد سطحوں پر میری اس عمر کے سردار لمحے ثبت تھے اور اب ہوا میں خواب بن کر اڑ رہے ہیں وہ مری اس عمر کے سردار لمحے، اب جنہیں تیرے لب رخسار کی آب و ہوائے سبز سے بے دخل کر ڈالا ہے تیری سرد مہری نے۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ دل، یہ زرد مٹی میں گندھا دل، کیوں تیری بے مہریوں کی کھوج میں رہتا ہے؟ کیوں آخر تمہیں معلوم ہے؟ آخر یہ بے وقت سا دل اب بھی تم ہی سے عشق کرتا ہے، تمہیں معلوم ہے جانا؟ محبت تم نے کب کی ہے؟ وہ صبح سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اب تو اس کی ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں کمرے کے چکر لگائے جا رہی تھی۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا، اسے لگا جیسے گھڑی کی سوئیاں رک رک کے چل رہی ہو۔ وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلایا۔ یہ ٹی وی بھی حال ہی میں پاشا لے کر آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اس کے پاس اخبار اور کتابیں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور نیوز چینل لگا کر پہلے سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور و معروف دینی اسکالر تابش منیر کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں تابش منیر سمیت 4 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مشہور بزنس مین اور سوشل ورکر میرجا اس حادثے کے پیچھے ملوث ہے، جبکہ تحقیقات ابھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں گے ہمارے نمائندے۔ اچانک کیبل خراب ہو گئی اور ٹی وی کی اسکرین جھنجھنانے لگی۔ تاشے نے ٹی وی بند کر دیا۔ خدا غارت کرے ایسے گنڈوں کو، پتہ نہیں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔
पता नहीं इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। ऐसे कातिल और दरिंदे नुमा हमारे माशरे में खुलेआम घूम रहे हैं। वो बड़बड़ाते हुए बोली, मीर जहाँ का नाम वो पहले भी एक दो जगह सुन चुकी थी। इतना तो वो जानती थी कि वो एक ढोंगी बेरहम दरिंदा था जिसे लोगों के कत्ल गारत के अलावा कुछ नहीं आता था। ऐसे और पाशा जैसे लोगों को तो इबरत का निशान बनना चाहिए। वो दिल ही दिल में उसे ढेरों बद्दुआएं देती। पाशा का गुस्सा भी उस अनदेखे शख्स पे उतार गई थी। वो पाशा के बताए गए पते पे पहुंचा। सामने एक आलीशान बंगला पूरी शान और शौकत से खड़ा था। गार्ड ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तो ब्लैक लैंड क्रूजर अंदर दाखिल हुई और घर के दरवाजे के सामने जा रुकी। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर शाहमीर बाहर निकला और पूरे बंगले पर नजर दौड़ाई। दरवाज़ा खुला ही हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक मुलाजिम खड़ा था। सर, मैडम का रूम ऊपर है। उसके बताने पे शाहमीर कुछ हैरान होता सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो सामने ही कमरे का दरवाज़ा नीमवा खुला था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब उसे बेड पे ताशे बैठी नजर आई, ताशे ने खटके की आवाज़ पे सर उठाया तो साकित रह गई। शाहमीर उसके लबों से बेइख्तियार निकला। वो बहुत बदल गया था। उसका चेहरा, नक्श कदो कामत, अंदाज सब बदल गए थे, लेकिन फिर भी वो हज़ारों लाखों में अपने शाहमीर को पहचान सकती थी। वो बेइख्तियार खड़ी हो गई, जबकि शाहमीर की कैफियत तो नाकाबिले यकीन थी। उसकी तलाश, उसकी 20 साल की तलाश आज इख्तिताम पजीर हुई थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था वो कितनी बदल गई थी। उसकी हसीन और जमील माँ, जिसके हुस्न का पूरा शान गुलाब में चर्चा हुआ करता था, बिल्कुल मुरझा गई थी। वो ताशे की हिचकियों की आवाज़ पे होश में आया। मामा, वो भागकर उसके गले लग गया। शाहमीर, मेरा बेटा, मेरा शहजादा। वो उसके चेहरे को छू कर देखने लगी कि आया वो वाकई उसके सामने था या वो कोई ख्वाब देख रही थी। मामा, आप ठीक तो है? वो जोर से उसे गले लगाए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। शाहमीर उसकी गोद में सर रखे उसके कदमों में बैठे बेइख्तियार रो दिया। वो अभी उसका सर थपकती आंसू बहाती रही। वो काफी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर सीधा होकर उसके सामने बैठा। मामा, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बताया। उसके कहने पर जरताशे ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। और आज पाशा ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। उसने बात खत्म करके शाहमीर की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थी। एक पल के लिए तो ताशे को भी उसकी आंखों के पथरीले तासुरात देखकर झरझरी सी आ गई थी। शाहमीर, तुम कहाँ थे इतने वक्त से, और पाशा को कैसे जानते हो तुम? क्या तुम उसके साथ रहते हो? नाज़नीन ने कहा। नाज़नीन कहाँ है? और एक ही सांस में वो सारे सवाल कर गई। सवाल तो और भी बहुत से थे, लेकिन सबसे अहम यही थे। पाशा ने जरताशे को यही बताया था कि शाहमीर पढ़ लिख कर बिजनेसमैन बन चुका है और पाशा बस दूर से ही उसकी हिफाजत करता है। क्या आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती? उसने हैरत से पूछा। नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ? शाहमीर ने लब भीज लिए। अब वो उसे क्या बताता कि वो कहाँ है और क्या करता है। उसने गहरा सांस लिया और कुछ बोलने ही लगा था जब पाशा कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख वो दोनों उठ खड़े हुए। तो आखिरकार 20 साल बाद तुम्हें अपनी माँ मिल ही गई? खोखली सी मुस्कुराहट लिए वो ताशे को देखते हुए बोला। हाँ पाशा, मिल गई। आपको तो 20 साल पहले ही मिल गई थी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। पाशा हैरान हुआ, उसकी बात पे नहीं बल्कि उसके अजीब से अंदाज पे। उसकी आंखों में हिलकोरे लेती बदले की आग को देखकर वो ठिठका था। उसे फौरन ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? उसने एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा। मैं कौन हूँ पाशा? जानते हैं ना मैं कौन हूँ? वो अजीब से अंदाज में हंसा। पाशा ने भवें उचकाकर नफी में सर हिलाया। मैं शाहमीर अली खान हूँ। मैंने 20 साल गुजारे हैं आपके साथ पाशा। शायद आप भूल गए, आप खुद ही तो कहते थे कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं इतना अनजान था, इतना मासूम था? वो तंजिया मुस्कुराहट लिए बोला। ताशे की छठी ही उसे कुछ गलत होने का सिग्नल देने लगी। वो बात को कुछ समझ रही थी, और जो वो समझ रही थी वो हरगिज समझना नहीं चाहती थी। तो क्या तुम जानते? हाँ, मैं जानता था पाशा। उस वक्त से जानता था जिस वक्त से इस अंधेरी दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त से जानता था जब अपना बचपन आपकी बदौलत खो दिया था। मैं पहले दिन से जानता था कि मेरी माँ आपके पास है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं कमज़ोर था। लेकिन अब मैं वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा जो आपके इशारों पर चले। अब मैं वो डरपोक शाहमीर नहीं रहा जो छोटी छोटी बात पर डर जाए। मैं ताकतवर बन गया हूँ पाशा, और आप कमज़ोर हो गए हैं। आपका ज़वाल शुरू हो गया है। 20 साल मैंने इंतज़ार किया इस वक्त का, जब मैं अपने हाथों से आपकी हर एक शय तबाह कर दूँ। बहुत जाम है ना आप इस तख्त ताज, इस ताकत पे आपको। आज ये सब खत्म होने वाला है। आज पाशा खत्म होने वाला है। वो तंजिया हंसते हुए बोला। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और पाशा का सेक्रेटरी
घबराया हुआ वहाँ पर अंदर दाखिल हुआ। सर 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 सब खत्म हो गया। पता नहीं कैसे हमारे सारे गोदामों और फैक्ट्रियों में एक साथ धमाके हुए हैं। हमारे सारे डीलर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ शूट कर दिया गया है। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल के राख हो गया है। और तो और किसी ने हमारे सेंट्रल रूम के सारे सिस्टम हैक करके सारी खुफिया और पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे माफिया में लीक कर दी है। सब खत्म हो गया है सर। पाशा बिल्कुल साकित खड़ा उसकी सारी बातें सुनता रहा और आखिर में उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसे लगा जैसे पाशा सदमे से पागल हो गया है। बहरहाल वो खामोशी से बाहर चला गया। शाहमीर मुस्कुराती नजर से पाशा को देखते हुए उसके रद्द-ए-अमल का मुंतजिर था, जबकि ताशे खामोश खड़ी हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। पाशा संजीदगी से शाहमीर को देखता रहा, फिर अचानक हंस दिया। अब तो शाहमीर को भी लगा वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। वाह मेरे शेर वाह, तुमने साबित कर दिया कि तुम पाशा के शागिर्द हो। तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग बेहतरीन की है। वो तालियां बजाते हुए दाद देने वाले अंदाज में खोया हुआ। शाहमीर उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो पागल हो गया हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे मेरे शेर, तुम कामयाब हुए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, देख लो मैं खाली हाथ रह गया हूँ। वो हाथ उठाकर हंसने लगा। मैं बहुत मुतासिर हुआ तुम्हारे काम से, तुम मुझसे भी आगे जाओगे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मीरजा हो। उसके बाद पिताशे ने झटके से उसे देखा। मीरजा? उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। हाँ मीरजा, तुम्हारा बेटा शाहमीर अली खान, उसने उसको मीरजा बना दिया। मैंने इसको मीरजा बना दिया। देखो ताशे, मैंने इसे भी अपनी तरह ताकतवर बना दिया। वो शायद वाकई पागल हो गया था। मीरजा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो शाहमीर की तरफ पुरुमीद नजरों से देख कर बोली, जैसे अभी वो कह देगा नहीं मामा, ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है। लेकिन वो बस खामोशी से सर झुका गया। ताशे को लगा जैसे उसकी रूह खींच ली गई हो। उसका बेटा, उसका जान से प्यारा बेटा, जिसे वो जिंदगी में कामयाब देखना चाहती थी, जिसकी सलामती और हिफाजत की खातिर उसने 20 साल कैद में गुजारे थे, वो एक कातिल बन चुका था। एक बेहिस जालिम सफाक इंसान जो बेशुमार मासूमों का कत्ल कर चुका था। तुमने मेरे बेटे को कातिल बना दिया, वो सदमे से चूर लहजे में पाशा से बोली तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैंने इसे कातिल बना दिया क्योंकि ये दुनिया ताकतवरों की है, हम जैसे कातिलों की है। ताशे, मैंने तुम्हारे बेटे को कामयाब बनाया है। इसकी बात पे ताशे जोर से आंखें भीज गई। कुछ देर वो खामोश खड़ी रही और फिर अचानक उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में सदमे की जगह पथरीले तासुरात ले ली थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना मीरजा? ये लो, पूरी तरह से अपना बदला ले लो। अब मुझे इस दुनिया और इसके लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं बर्बाद तो हो ही गया हूँ, तो फिर मुझे जिंदा छोड़ने का भी क्या फायदा? उसने कोट की जेब से पिस्तौल निकालकर जबरदस्ती शाहमीर को पकड़ाई और फिर उसके सामने खड़ा हो गया। शाहमीर महज पिस्तौल को देखता रहा, लेकिन उस पे पिस्तौलदानी नहीं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों। यही तो वो चाहता था, पाशा को अपने हाथों से बर्बाद करना और फिर उसे मौत की घाट उतारना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो पल पल मरा था। लेकिन अब जब पाशा ने खुद उसे ये मौका दिया था तो उसके हाथ कँपकँपाने लगे थे। हाँ, उसके हाथ एक लम्हे को कांपे थे और दिल तो तब का कांपा था जब ताशे ने उसके बाद हाथ से बंदूक छीनकर पाशा पर तान ली। हाँ परी, तुम खुद मुझे अपने हाथों से मारो, इससे ज्यादा हसीन बात और क्या होगी कि मुझे तुम्हारे हाथों से मौत नसीब हो। वो मुस्कुराया और फिर अपने दिल की तरफ इशारा किया। याद है ना, निशाना कहाँ का लेना है? यहाँ, इस दिल का। 6 की 6 गोलियां इस दिल में उतार दो। वो बाजू फैलाए उसके सामने खड़ा था। ताशे ने उसका दिल का निशाना लेकर ट्रिगर पर उंगली रखी। मामा, मामा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। शाहमीर जो शौक की कैफियत में खड़ा सब देख रहा था, अचानक होश में आया। उसे एकदम एहसास हुआ था कि पाशा को मरते हुए नहीं देख सकता था। नहीं, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। चलाओ गोली ताशे। रुक क्यों गई? पाशा को शायद मरने की बहुत जल्दी थी। अब वो मजीद इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। नहीं मामा, ऐसे मत कीजिएगा, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला। ताशे, अपना बदला ले लो, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मामा मेरी बात सुने, रुक जाए। चलाओ गोली। पाशा की दहाड़ के साथ हवा में फायर की आवाज़ गूंजी। 1 2 3 4 5 6। वो 6 की 6 गोलियां उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पे उतार चुकी थी। उसका हाथ एक बार भी नहीं कांपा था। निशाना 1 सेकंड के लिए भी नहीं चूका था। वो घुटनों के बल उसके पास ही गिर गई जब शाहमीर लपक कर उस तक पहुंचा और पाशा का सर उठा के अपनी गोद में रखा। पाशा, पाशा, वो पागलों की तरह चीख रहा था, जबकि पाशा की नजर जरताशे पर थी। फिर उसके लब नींवा हुए और हल्की सी आवाज़ निकली जो ताशे तक बखूबी पहुंच गई। मुझे माफ़ कर देना परी।
وہ آہستگی سے بولا اور پھر ایک آہ بھر کے آنکھیں بند کر گیا۔ ایک موتی ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا اور قالین میں جذب ہو گیا۔ تاشے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جو یقیناً اپنے گناہوں کی سزا پا چکا تھا۔ اس نے کبھی بھی تاشے سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس نے جو کیا صحیح کیا، اور آج معافی مانگی بھی تو تب جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جب وہ خود بھی ختم ہو گیا تھا۔ شاہمیر اس کا سر اپنی گود میں رکھے دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر تمام ملازمین بھی وہیں جمع ہو گئے۔ تاشے بس بے تاثر چہرے سے پاشا کے مردہ وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار ایک پتھر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ پتھر ہی تو تھا جو آج جب ٹوٹا تھا تو ایسے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے۔ وہ ہر وقت مضبوط رہنے والا شخص کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ شاہمیر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، جبکہ اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شاہمیر کو لگا اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ پاشا کے لیے اتنا اہم تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں سائیکل چلانا نہیں آتا؟ آؤ میں سکھاتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے لیے چاکلیٹس لایا، تمہیں پسند ہے نا؟ تم اسکول جانا چاہتے ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے، جو دل چاہے وہ کرو میرے شہزادے، میں تم پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ میرے شیر، تم میرا نام روشن کرو گے، میں مر جاؤں تو میری جگہ سنبھال لینا۔ تم میرے لیے میرے بیٹے سے کم نہیں ہو۔ میرا کوئی بیٹا تو نہیں ہے میر جہاں، لیکن تمہارے ساتھ ہونے سے کبھی اس محرومی کا احساس نہیں ہوا۔ پاشا کے ساتھ گزرا سارا وقت، اس کی باتیں، اس کا پرشفقت انداز، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر ایسے تو نہیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، لیکن جو بھی تھا، وہ پاشا کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پر اسے دیکھنا پڑا تھا۔ شاہمیر کو لگا جیسے کوئی بہت قیمتی شے اسے چھین لی گئی ہو۔ پاشا کے ساتھ ہی زمین پہ سر رکھ کر نڈھال سا ہو گیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ جس سے سب نفرت کرتے تھے، اس کے مرنے پہ کوئی تھا جو رو رہا تھا، وہ بھی کس کے لیے اہم تھا۔ لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی کہانی کا یہی انجام ہونا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اس نے بھی سب کی طرح مرنا ہی تھا۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں۔ شاہمیر نے کہا تھا وہ ایک دن میں واپس آ جائے گا، آج 4 دن ہو گئے ہیں اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، لالی فکر مند ہو کر بول رہی تھی۔ یار اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، احیان بھائی نے بتایا تو ہے، ان کی بات ہوئی ہے، دیر ہو ہی جاتی ہے۔ بھئی اب اتنا بڑا بزنس جو ہے شاہمیر بھائی کا، آخری بار شرارت سے کہتی وہ ہنس پڑی۔ شرم نہیں آتی؟ منہ بنا کر بولی۔ نہیں۔ دلاور اور گل یک زبان ہو کر بولے۔ دلاور، تم پہ گل کی صحبت کا بہت اثر ہو گیا ہے، ناز بولی۔ ارے نہیں، یہ تو بہت بورنگ ہے، ہر وقت پکاتے رہتے ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ واقعی ہر وقت پکاتا ہی رہتا ہوں، کبھی ناشتہ، کبھی کھانا، کبھی چائے۔ آخری جملہ وہ دل میں ہی سوچ کر رہ گیا۔ تم لوگ ابھی تک گھومنے نہیں گئے نہ کہیں؟ ناز کو نیا شکار مل گیا جسے وہ گھومنے بھیج سکے۔ گل نے فوراً شعلہ برساتی نظروں سے دلاور کو دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ ناز، تم کوئی ٹور کمپنی کھولنے کا سوچ رہی ہو کیا؟ ہر ایک کو گھومنے گھمانے کا مشورہ دیتی رہتی ہو۔ لالی گل کا موڈ بدلتے دیکھ کر بولی۔ ارے نہیں، میں تو بس چاہتا تھا کہ ایک بار سارے مسئلوں سے فارغ ہو کر آرام سے کہیں جائے۔ دلاور نے فوراً صفائی پیش کی۔ ہاں، جیسے میں تو آپ کو نہیں جانتی، ابھی تک حویلی ہی صرف ایک بار لے کر گئے ہیں اور یہ لے کے جائیں گے گھمانے؟ گل منہ بنا کر بولی۔ احیان بھائی، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ لالی ٹاپک چینج کرنے کو احیان کی طرف متوجہ ہوئی، جو غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ غم منا رہے ہیں یہ؟ نازنین نے جواب دیا۔ کس کا؟ گل نے بے اختیار پوچھا۔ یار، داجی اور سسر جی نے کہا ہے کہ مجھے یہیں شفٹ ہونا پڑے گا۔ کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں کو ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی بیٹی کی۔ وہ مایوسی سے بولا۔ تو اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ لالی نے حیرت سے پوچھا۔ داجی نے مزید یہ بھی کہا کہ ان کے بھینس اور گھوڑے اکثر ہی بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مستقل ڈاکٹر مل جائے گا۔ اس نے منہ بنا کر کہنے پر سب ہنس پڑے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ ڈنگر ڈاکٹر ہے۔ گل نے دلاور کے کان میں سرگوشی کی جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ شاہمیر کی آواز پہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، سب نے بآواز جواب دیا۔ کیا حال ہے شاہمیر؟ اتنے دن کیسے لگ گئے؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ سب کے سوالوں کو شاہمیر کے پیچھے سے آتے وجود کو دیکھ کر بریک لگی۔ سی گرین کلر کا ہلکی سی کڑاہی والا سوٹ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، پروقار شخصیت لیے زرتاشی شاہمیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب کو کچھ دیر لگی سمجھنے میں کہ وہ شاہمیر کی ماں زرتاشی تھی۔
ان سے ملے، یہ ہے میری ماما۔ شاہ میر کے تعارف پہ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سب سے پہلے نازنین کو ہوش آیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ سب کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر بھیگ گئی۔ شاہ میر نے ایک ایک کر کے سب کا تعارف کروایا۔ پہلے اسے دلاور کو دیکھ کر کچھ ناگواری ہوئی، جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پھر اس کے اور گل کے پرخلوص انداز سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ گلالی کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اسے لگا جیسے شاہ میر کے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا ہو، جیسے تمام آزمائشوں کے بعد خدا نے اسے نواز دیا ہو، اور احیان وہ تو ویسے ہی اپنی جولی نیچر کی وجہ سے سب کو پسند آتا تھا۔ پھر ایک نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت سی باتیں تھی کرنے کو، بہت کچھ تھا سننے کو اور بھی سنانے کو۔ آج حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ آخر کو ان کے تین بچوں کی اکٹھی خوشی تھی۔ اب نکاح تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، اس لیے آج بڑے خان نے شاہ میر، دلاور اور نازنین کے ولیمے کا فنکشن رکھا تھا، جس کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ پوری حویلی برقی کمکموں اور چراغوں سے روشن تھی۔ سفید اور سرخ گلابوں سے پوری حویلی کو سجایا گیا تھا، جبکہ پتھریلی روش پہ سرخ گلاب کی پتیوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ حویلی آج کسی پرستان کے محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مین گیٹ کھلا اور پتھریلی روش پہ ایک کے بعد ایک 3 گاڑیاں آ کر رکی۔ تینوں ہی بلیک کلر کی لینڈ کروزرز تھی۔ گارڈز نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو زرتاشے باہر نکلی۔ آف وائٹ کلر کے ٹراؤزر پہ ہلکے کام والی شرٹ اور اس پہ ہلکا سا زیور پہنے، نیٹ کا دوپٹہ سر پہ جمائے، میک اپ کے نام پہ صرف کاجل اور لپسٹک لگائے، وہ اپنی عمر سے 10-12 سال چھوٹی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر شاہ میر باہر نکلا، جو وائٹ کلر کا کدھر کا سوٹ اور اس کے نیچے براؤن کھیڑی پہنے، کاندھوں پہ براؤن شال ڈالے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور نام فوڈ کے پاگل کر دینے والی خوشبو لگائے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے گلالی کو باہر نکالا، جس نے کریم کلر کے بھاری کام والے لہنگے پہ بھاری خاندانی زیور پہن رکھا تھا، جو بی جان نے اسے اور گل کو دیا تھا۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ شاہ میر نے اسے دیکھ کے دل میں ایک ماشاء اللہ کہا اور ہلکا سا مسکرایا۔ دوسری گاڑی کا دروازہ کھول کے دلاور باہر نکلا، جس نے کھدر کے ڈارک براؤن سوٹ پہ آف وائٹ شال کاندھوں پہ ڈال رکھی تھی، براؤن کھیڑی اور قیمتی گھڑی پہنے، جیسے چہرے پہ خوشی کا سرور لیے وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس نے گل کا ہاتھ پکڑ کے باہر آنے میں مدد کی، جو بیبی پنک کلر کے بھاری کام والے لہنگے پہ نفاست سے دوپٹہ سیٹ کیے، لالی سے ملتا جلتا زیور پہنے اور اس پہ ہلکے پھلکے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ دلاور نے ہی دل میں اس کا پورا کریڈٹ پارلر والی کو دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا میک اپ نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ تیسری گاڑی کا دروازہ کھلا اور گرے کلر کی شلوار قمیض پہ بلیک شال کندھوں پہ ڈالے، قیمتی گھڑی اور بلیک کلر کی کھیڑی پہنے، خوشی سے نہال ہوتا احیان باہر نکلا، جس کے چہرے پہ آج الگ ہی چمک تھی۔ احیان، مجھے بھی نکالنا تھا شاید، ناز نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے یاد کرایا۔ اوہ سوری۔ وہ خجل سا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلنے میں مدد کرنے لگا اور پھر ازالہ کرنے کے لیے اس کا لہنگا بھی سیٹ کیا، سلور کلر کے بھاری کام والے لہنگے پہ نفاست سے دوپٹہ سیٹ کیے۔ احیان کے والدہ کے شگن کا زیور پہنے، وہ بھی ہلکے پھلکے میک اپ میں شان گلا کی وادیوں پہ اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ ہاں بھائی، سب پورے ہیں؟ احیان نے آواز لگائی تو سب ہنس پڑے۔ ہاں اب جلدی چلے، داجی گھور رہے ہیں۔ گل کے کہنے پہ سب لان کی طرف بڑھے، جہاں حویلی والوں نے ان کا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے لیے 3 اسٹیج بنائے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ پہ بنا اسٹیج، جو کہ سرخ گلابوں سے سجا تھا، اس پہ شاہ میر اور گلالی کو بٹھایا گیا۔ درمیان میں موجود ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں والے اسٹیج پر دلاور اور گل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ بائیں طرف موجود سفید گلابوں سے سجا اسٹیج احیان اور نازنین کا تھا۔ جب وہ لوگ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئے تو رسموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زرتاشے اپنے بچوں کو خوشحال دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ کیسی ہو تاشے؟ اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں علی شیر کھڑے تھے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے نظریں پھیر گئی۔ مجھے معاف کر دو، انہوں نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا۔ میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا علی، جس دن تمہارا گھر چھوڑ کے گئی تھی، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ علی شیر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا تھی وہ؟ کتنی عجیب، کبھی اتنی جذباتی تو کبھی اتنی ٹھہری ہوئی، کہ کبھی اتنی آسان سی کہ دل کھول کر سامنے رکھ دے، تو کبھی اتنی مشکل کہ اس کے آسان سی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہاں علی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم دونوں بہت مختلف ہیں، ہمیں الگ ہی ہونا تھا، تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے علی شیر۔
میں نے اپنے ماں باپ کو تمہارے لیے چھوڑا تھا اور تم نے اپنے ماں باپ کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید کچھ جتا رہی تھی۔ وہ اسے عجیب سی الجھن میں ڈال کر خود اس کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، انہیں اختتام کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ادھوری ہوتے ہوئے بھی مکمل ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے کردار بذات خود مکمل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہماری پہلی ملاقات جھرنے پر ہوئی تھی؟ شاہ لالی کی طرف جھک کے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے وہ جھرنا بہت پسند ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماما کہتی تھی کہ اس جھرنے پہ پریاں اترتی ہے۔ پتہ ہے میں کافی عرصے اس جھرنے پہ پریوں کو ڈھونڈتا رہا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، اور پھر آخرکار مجھے ایک پری مل ہی گئی۔ اس کو دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ لالی بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج اس کی آنکھوں میں الگ ہی سرور تھا۔ زیادہ غم اور زیادہ خوشی میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ آج بھی بے حد خوشی کے بعد سمندر رنگ آنکھوں میں لال ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں سورج ڈوبتے ہوئے ہلکا سا سرخ رنگ چھوڑ جائے گا۔ بہتر ہے یہ لینس لگا ہی رکھا کریں۔ وہ منہ میں بڑبڑا کے نظریں پھیر گئی۔ شاہ میر اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، تبھی اپنی ہنسی چھپاتا مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ میر نے لاہور سے اپنا سارا بزنس سمیٹ لیا تھا اور پورن میں ہی دلاور کے ساتھ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا تھا۔ پاشا کی ساری جائیداد اس کی چیریٹی میں دے دی تھی۔ ویسے بھی اس کا پورا نیٹ ورک وہ پہلے ہی تباہ کر چکا تھا۔ حویلی آ کر وہ خود بھی بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اے خانہ! گل کے پکارنے پہ دلاور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ جانتی تھی وہ خود سے کبھی تعریف نہیں کرے گا، گل کے علاوہ باقی سب لگ رہی ہو۔ وہ ہنسی دانتوں میں دبا کر بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب تب بتاؤں گا جب تم کمرے میں جا کے منہ دھوؤ گی۔ گل نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ کوئی اچھی بات منہ سے مت نکالیے گا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو گل نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ تم بھی اچھا خاصا لگ رہا ہے، اس نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا خاصا لگ رہا ہوں؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ دیکھے ذرا۔ گل نے اس کا دھیان سمندر خان کی طرف کروایا، جو بڑے ہی مہذب انداز میں مسکراتے ہوئے تاشے کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ بدلے میں تاشے بھی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ سکینہ بیگم کی وفات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں تھا، لیکن سمندر خان نے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ شاید شاہ میر اور دلاور کی صحبت کا اثر تھا۔ کیا دیکھوں؟ دلاور نے الجھ کر پوچھا۔ بلا کے بعد بھی کی اور مسکرا بھی دیا۔ کیا شہید بھی قاتل نے خون بہا بھی دیا۔ اس کے شعر کا مطلب سمجھتے ہوئے دلاور نے اسے گھورا۔ شرم کر جاؤ، تمہاری ساس اور والد ہے۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہی، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میں تو صرف اس رشتہ داری کو دوستی میں بدلنا چاہتی ہوں۔ اس نے دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ اس دوستی کی بھنک شاہ میر کو پڑ گئی نا تو وہ تمہیں بتائے گا۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا۔ آپ کو شاہ میر بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ میں تو بس 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنسی دانتوں میں دبا کر سنجیدگی سے بولی۔ میری ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جوڑ لینا۔ پھر شاہ میر سے بات کرنے کے بعد وہ سر جھٹک کر بولا۔ گل اس کی بات پہ اونچی آواز میں ہنس پڑی۔ آپ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ناز نے مہمانوں کو غور سے دیکھتے احیان سے پوچھا۔ مہمانوں میں مریض تلاش کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہاں میرا کام چلتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا تو ناز ہنس دی۔ بنگالی میں احیان کے ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہو گئی تھی، کیونکہ دلاور اور شاہ میر کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی وہی حویلی میں رہنے والے تھے۔ فکر نہ کریں، مریض نہ ملے تو بھینس تو مل ہی جائے گی، اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ احیان کا منہ بن گیا۔ ویسے ایک بات سوچ رہا تھا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ تم پہلے سے اتنی حسین تھی یا آج لگ رہی ہو؟ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ یہ مکمل نظر اور اس میں موجود ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر فلک پہ چمکتا چاند بھی مسکرا دیا۔ دور کہیں سے آتی بانسری کی آواز ان کے کہکہوں میں گم ہو گئی تھی۔ راستوں کی مرضی ہے بے زمین لوگوں کو، بے قرار آنکھوں کو، بد نصیب قدموں کو، جس طرف بھی لے جائے راستوں کی مرضی ہے۔ بے نشاں جزیروں پر، بدگماں شہروں میں بے زباں مسافر کو، جس طرف بھی بھٹکائے راستوں کی مرضی ہے۔ روک لے یا بڑھنے دے، تھام لے یا گرنے دے، وصل کی لکیروں کو توڑ دے یا ملنے دے، راستوں کی مرضی ہے۔ اجنبی کوئی لا کر ہم سفر بنا ڈالے، ساتھ چلنے والوں کی راکھ بھی اڑا ڈالے، یا مسافتیں ساری خاک میں ملا ڈالے، راستوں کی مرضی ہے، جس طرف بھی لے جائے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی، اور شکریہ سلویٰ جبار جس نے مجھے اپنی یہ کہانی پڑھنے کے لیے دی، میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔
بہت پیاری ناول اس نے لکھی ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اسٹوری کو اپنے کانٹیکٹس میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔